رمضان کریم 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 رمضان کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انزلہ عرفان۔ آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ رمضان کریم کی خصوصی سحر ٹرانسمیشنز کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ کی طرح آج ہماری کوشش ہے کہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جس پر دین نے جو ہمیں آداب بتائے ہیں وہ سیکھ سکیں، اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لے کر آ سکیں اور اپنی زندگیاں آسان بنا سکیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ رمضان جو کہ ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے ویسے ہی مشعل راہ ہے، اور رمضان میں قرآن کریم پڑھنا کس حد تک ہمارے لیے ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں اس مہینے کے لیے کیا اہمیت بتائی گئی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ تشریف فرمائے مفتی عبدالشکور حقانی صاحب، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف ناتخواں قاسم سلیم قادری صاحب۔ قاسم صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ ناظرین، قاسم صاحب سے ہم اچھا سا کلام بھی سنیں گے، لیکن کلام پر جانے سے پہلے اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اگر اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں اور سب سے پہلے اس چیز پر روشنی ڈال دیجئے کہ قرآن کریم اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا لنکڈ اپ ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں اس مہینے کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے، کیا اہمیت ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج آپ نے پھر ایک بڑے منفرد اور دلچسپ عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً قرآن حکیم کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور اس کی جو اہمیت ہے اس میں ایک بہت بنیادی حوالہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن حکیم کے نزول کا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ رمضان کی بنیادی شناختوں میں سے ایک شناخت ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کا تعلق جو ہے اس کے نزول کا احوال جو ہے وہ ہمیں رمضان المبارک کی نسبت سے ملتا ہے، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کے الہام کا مہینہ ہے، اس کے وحی کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں جتنا الہام بھی یعنی وحی کی شکل میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی انسانوں کی طرف منتقل ہوئی، وہ صحائف کی شکل میں ہو یا کتابوں کی شکل میں ہو، وہ سارے کا سارا علم، وہ ساری کے ساری نورانیت، وہ سارے کا سارا الہام گویا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف اس کو بھیجا۔ آپ دیکھیں یہ جو علم کی تاریخ اور الہام کی تاریخ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف تھے وہ اللہ رب العزت نے یکم رمضان المبارک کو ان کا نزول فرمایا۔ پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر 2 رمضان المبارک کو جو ہے وہ داؤد اتاری گئی، 3 رمضان المبارک یا 6 رمضان المبارک کو توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 12 یا 18 رمضان المبارک کو انجیل مقدس جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرت مسیح علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر نازل فرمائی۔ اور خود قرآن حکیم اپنے متعلق یہ بتاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ عظیم الشان عظیم المرتبت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول جو ہے اس کا بھی آغاز فرمایا۔ سو اس نسبت سے رمضان المبارک جو ہے اس کا قرآن حکیم کے ساتھ ایک بہت لافانی لازوال اور ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ رمضان جو ہے وہ اللہ کی رضا کو پا لینے کا ایک ذریعہ اور ایک اس کا وسیلہ ہے، اور اللہ کی رضا کیا ہے اس کو جاننے کا سب سے بہترین وسیلہ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ سو ان دونوں کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہر وہ شخص جو رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنا چاہتا ہے، اسے یہ خبر ہونی چاہیے کہ اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا نزول فرما کر گویا یہ پیغام دیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی ان ساری نعمتوں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ان رحمتوں اور عزتوں کا حقدار بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا قرآن حکیم کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ استوار کرے، تاکہ قرآن حکیم اس کی رہنمائی کرے کہ وہ کون سا ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا، وہ کون سا اسلوب ہے عقائد کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، نظریات کی شکل میں، رویوں کی شکل میں، معاملات اور معمولات کی شکل میں، حتیٰ کہ ٹوٹیلٹی میں پوری زندگی کا ایک جو پیکج جو اصل میں بندہ مومن سے اللہ کا مقصود ہے۔ اللہ جس طرح کا بندے سے ایک عمل درکار ہے اللہ کو، جس طرح کا بندہ مومن اپنے خصائل کے ساتھ اللہ کو درکار ہے، اس سارے
بارے کے لیے رہنمائی جو ہے وہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ سو رمضان کا وہ جو مقصود ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اس صورت میں قرآن حکیم کا نزول یہ بتاتا ہے کہ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اور پھر قرآن حکیم جو ہے وہ اتنا عظیم الشان خود کلام مجید ہے، اللہ کا کلام ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہر زمانے کے انبیاء و مرسلین کو اپنے مخاطبین کی دل کی تسلی کے لیے اللہ نے بہت سارے معجزات سے نوازا، ان کی گویا نصرت فرمائی کہ وہ اللہ کا پیغام بآسانی لوگوں تک پہنچا سکیں، اور لوگوں کے ذہن جو اپنے زمانے کی فکری آلودگیوں کا شکار ہو چکے ہیں، توہمات کا شکار ہو چکے ہیں، لا یعنی قسم کی رسوم و رواج نے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے، ان ساری آلائشوں سے طہارت کے لیے وہ اپنے زمانے کے رسول کا قرب اختیار کر سکیں۔ اس قرب کے اختیار کرنے کے لیے ان کے لیے سفر کو آسان کرنے کے لیے اللہ اپنے نبی کی نصرت کی شکل میں اس پر معجزات کا نزول فرماتا ہے، اس کے ہاتھ سے معجزات جو ہیں ان کو صادر فرماتا ہے، تاکہ جن لوگوں کے دل میں کسی درجے کی ایمانی حرارت موجود ہے وہ ان معجزات کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس رسول کے قریب کر سکیں، اس کے پیغام پر ایمان لا سکیں، اس کی ذات پر ایمان لا سکیں۔ ہر نبی کو اپنے زمانے میں اللہ نے اپنے سامعین کے لیے، اپنے مخاطبین کے لیے معجزات عطا کیے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کا زمانہ اور جس کی زندگی معجزات سے خالی ہو، لیکن کیا خوبصورت بات ہے، کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، حتیٰ کہ انبیاء کی تاریخ کے اندر جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 12 یا 18 معجزات موجود تھے، اور وہ کسی بھی نبی کی زندگی میں اس وقت تک سب سے نمایاں ترین معجزات تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ نازل فرمایا، آپ کا اس وقار اور اس جسے کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے بھرپور عزتوں کے ساتھ آپ کا نزول ہوا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک جداگانہ معجزہ کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ رسول جس کی ساری زندگی سراپا معجزہ ہے، جس کا اٹھنا معجزہ ہے، جس کا بیٹھنا معجزہ، جس کا سونا جاگنا، جلال فرمانا، مسکرانا، حتیٰ کہ زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک رویہ جو ہے وہ اپنے اندر معجزات کے کئی جہان آباد کیے ہوئے ہے۔ وہ رسول اپنے تعارف میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنے بھی معجزات عطا کیے ہیں ان میں سب سے عظیم الشان معجزہ، ہمیشہ کے لیے رہ جانے والا معجزہ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم معجزات کی دنیا کا اتنا منفرد معجزہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے کا معجزہ نبی کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اللہ نے عصا دیا تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو اس کے اندر برکت موجود تھی، لیکن اس کے بعد کے لوگ اس سے معجزہ صادر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکے باوجود کوشش اور خواہش کے۔ ہر نبی کا معاملہ کم و بیش ایسا ہے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعجاز ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن حکیم کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر حضور کی حیات ظاہر میں موجود نہیں ہیں، حضور کا ظاہری زمانہ جو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا جیسا کہ ہم آپ لوگ ہیں، ہم آج کے زمانے میں بھی حضور کے ظاہری زمانے سے اتنی دوری کے باوجود جب کوئی قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو قرآن اس کے دل اور دماغ کو ایسی سیراب کرتا ہے جیسے انبیاء کی ظاہری زندگی میں ہونے والے معجزے لوگوں کے دلوں پر دستک دیا کرتے تھے۔ بالکل، اور بے شک قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب کو بھی اس پر شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو تفسیر قرآن پر بہت عبور حاصل ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر علم بھی عطا کیا ہے، تو اگر اس چیز پر آپ روشنی ڈال دیجئے کہ قرآن کریم کی جو آخری آیات ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا، کہ آج ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی ایک انعام قرار دیا گیا مسلمانوں کے لیے اس کتاب کو، تو ذرا اس آیت کی روشنی میں بتا دیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید دراصل ہم مسلمانوں کے لیے ہے کیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو نازل فرمایا اس کا آغاز بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں وہ کتابیں اور صحائف تو کہلاتے ہیں لیکن کلام نہیں کہلاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت نہیں فرمائی۔ قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھ دیا،
قرآن کریم واحد کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کائنات کے وجود سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے جب سنی تو فرشتوں نے اس وقت مبارکباد دی کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ کلام ملے گا، یعنی مسلمانوں کی خوش نصیبی کا تذکرہ کائنات کے وجود میں آنے سے 2000 سال پہلے ہی فرشتوں نے کیا ہے۔ قرآن کریم بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا، یہ دونوں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یوں کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، لہٰذا میری سفارش قبول کر اسے معاف کر دے۔ اچھا، پھر قرآن کریم بھی کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات کو روکے رکھا اور تلاوت میں مشغول رکھا کہ یہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، اس لیے اللہ میں بھی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور قرآن کریم کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور اس مسلمان کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر رمضان مبارک کی اپنی برکتیں بہت ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اللہ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، جس نے ان کو پڑھ لیا اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ اب یہاں ایک بڑا اہم یوں سمجھیے کہ مسئلہ ہے کہ اس دور میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر بغیر ترجمے کے پڑھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا حافظ قرآن جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم ان سے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 حروف کی مثال دی ہے کہ ان 3 حروف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، ان 3 حروف کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، الف لام میم، اس کا تو ترجمہ کوئی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اسی حدیث پاک کی وضاحت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو 10 نیکیاں ملتی ہیں یہ اس صورت میں ہے جب بے وضو پڑھے، یعنی وضو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ جس طرح ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور اگر باوضو ہوں تو پھر ایک حرف پر 25 نیکیاں ہیں، اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھیں تو پھر ایک حرف پہ 50 نیکیاں ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں تو ایک حرف پہ 100 نیکیاں ہیں۔ اور یہ روٹین ہے رمضان سے ہٹ کر۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور پر نماز میں جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، مقتدی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 7,000 ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی، اس لیے قرآن اور رمضان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا آپس میں تعلق بھی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے دونوں ہی بہت بڑے انعام ہیں۔ روزہ بھی انعام ہے، قرآن بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات پر افضلیت رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کا کلام بھی سارے کلاموں پر افضلیت رکھتا ہے۔ جس طرح کوئی مخلوق رب کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا کا کوئی کلام رب کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور بات اسی پہ ختم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرما دی پھر قرآن کریم نازل فرما دیا، بلکہ اس سے آگے چلیں، جنت میں جب سارے جنتی پہنچ جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، اب کیا مانگے؟ وہاں تھوڑی تفصیل بھی ہے، کہیں گے اللہ راضی ہو جا، اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت دی ہے، کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے تو جنت میں آئے ہو۔ پھر علماء سے مشورہ کریں گے جنتی، تو علماء ان کو مشورہ دیں گے کہ اللہ سے یہ کہو
کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے، آپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تمام جنتی جو ہیں وہ میدان مزید میں آ جائیں۔ جنت میں ایک میدان ہے، اس کا نام میدان مزید ہے، وہاں کی ہر چیز سفید ہے اور وہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ہر جنتی اپنی اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھے گا، لیکن وہاں صرف مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی۔ عورتیں اپنے اپنے محلات میں ہوں گی اور وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہوں گی اپنے اپنے محل میں۔ مرد وہاں پہنچیں گے، اب جب سارے مرد جنتی وہاں پہنچ جائیں گے تو سامنے کی طرف ایک سٹیج ہوگا، اس سٹیج کے آگے 70,000 نور کے پردے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا جو داروغہ ہے، سپریڈنٹ جو فرشتوں کا ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اے رضوان پردے ہٹاؤ، آج میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تو وہ 70,000 پردے نور کے جب ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، اور پہلا جملہ اللہ تعالیٰ جو جنتیوں سے فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو رب رحیم کی طرف سے۔ اب اس کے بعد باقاعدہ ایک پروگرام ہوگا، جس طرح جلسہ ہوتا ہے، فرشتوں کو اللہ حکم دے گے کہ جنت کے گیت سناؤ۔ فرشتے جنت کے گیت سنائیں گے اور جنت کی کھڑکیاں، دروازے، درخت یہ ہلکے ہلکا جو ہے وہ جھومیں گے، جس سے میوزک پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ میرا کلام سنائیں۔ تمام نبیوں میں سب سے خوبصورت آواز کے مالک سیدنا داؤد علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آپ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ پرندے رک کر سنا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ میرے محبوب اب آپ آ کر سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں۔ آپ دیکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں سورہ یاسین کی تلاوت صبح صبح لگا لیتے ہیں اور سنتے ہیں، اور پھر قاری عبدالباسط عبدالصمد مصر کے جو قاری تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز میں سورہ یاسین سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے تو جب اس شخصیت سے سنیں گے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے تو کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ جنتیوں آج سورہ رحمان کی تلاوت میں خود تمہیں سناتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور دونوں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ اور جب قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں گے، دنیا میں خوب اچھی طرح تلاوت کریں گے، تو وہاں پھر تلاوت سننے کا مزہ بھی آئے گا۔ جو فن کا ماہر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس انداز سے کلام پڑھ رہا ہے۔ تو جب مسلمان اس فن کا ماہر ہوگا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے مخارج کیسے ہیں، تلفظ کیسے ہیں، اس کی قراءات کیسی ہیں، تو دنیا میں جب اس نے مشقیں کی ہوں گی، جب وہ نبی کی زبان سے سنے گا اور اللہ کی زبان سے سنے گا تو اس کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ بالکل، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ منظر ہمیں دیکھنے کی اور برتنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک پہ سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ رمضان کریم، 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 رمضان کریم۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور بریک کے دوران ہی ہمیں جوائن کیا ہے معروف نعت خواہ صاحبزادہ عبدالودود صاحب نے۔ السلام علیکم، ویلکم۔ آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے، لیکن ایک بار گفتگو کی جانب دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی کا قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے مخاطب ہو رہا ہے۔ ایک تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے، پھر دوسرا یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے کون سے خیالات ہمیں رکھنے چاہیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے اور کس اداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ نے کیا خوبصورت فرمان ذیشان جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے جو منسوب ہے وہ بیان کیا۔ حقیقت میں ابھی جیسے قبلہ مفتی صاحب بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر قرآن حکیم کے جو بالکل ظاہری سمجھ آ جانے والے معنی ہیں، عام فہم درجے کے اوپر بھی، ان سے بھی محرومی کے باوجود ایک جذبے اور اخلاص کے ساتھ جب اسے اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے عظیم و شان انعامات سے نوازتے ہیں۔ آپ تصور کریں اگر کوئی شخص اس کلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے اس انداز اور اس نیت کے ساتھ سمجھے کہ یہ
اگلے لمحے میں میری زندگی کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی منشا، اللہ کی خوشنودی کو شامل کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہی قرآن حکیم اس کے لیے کس درجہ مبارک ہو جائے گا اور کتنا اس کے لیے فضیلت کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ جیسے جناب علی کرم اللہ کریم نے اس میں فرمایا، اسی طرح مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جو تھے، ان کے والد گرامی انہوں نے ایک مرتبہ بچپن میں کہا کہ یہ جو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اسے اس انداز میں پڑھا کرو، یہ قرآن حکیم اللہ کا کلام تو ہے ہی ہے، یہ تاثر تو ذہن میں ہونا ہی چاہیے، اور بحمدی تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان جو ہے اسے اس پر پختہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اسے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن علامہ کے والد نے انہیں کہا، شیخ نور محمد علیہ رحمہ نے، کہ اے میرے بیٹے اس قرآن کو جس وقت پڑھو تو اس احساس کے ساتھ پڑھا کرو کہ یہ ظاہری طور پر تمہارے اور میرے لیے تو قرآن ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ محبوب ترین گفتگو ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کر رکھی ہے۔ جب آپ اس تاثر کے ساتھ اس کیفیت اور اس کو اپنے پس منظر میں رکھتے ہوئے آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی رموز و معانی جو ہیں وہ آپ کے اوپر ایسے کھلنا شروع ہوتے ہیں کہ جیسے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اس قرآن کو پڑھتے وقت ایسا محسوس کیا کرو کہ جیسے یہ قرآن براہ راست اس لمحے موجود میں تمہارے لیے اتارا جا رہا ہے۔ اچھا، تاکہ کیونکہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے انہیں ہدایت و رہنمائی عطا کرتا ہے، اسی طرح کیونکہ یہ حضور کا ایک معجزہ جاریہ ہے، معجزہ لافانیہ ہے، تو اس کی ایک برکت یہ بھی ہے، امتیاز یہ بھی ہے کہ انسانی تاریخ کے کسی موڑ پر کوئی شخص بھی جس بھی فکری اور ذہنی سطح کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یہ اسے اسی طرح انفرادی درجے کی توجہ بھی عطا کرتا ہے اور انفرادی درجے پر اس کی رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ اس کا اعجاز ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اسی کی جو حالات ہیں، اس کے جو معاملات اور معمولات ہیں، اس کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی کے جو تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ اس کے اندر کلام فرما رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اسے جو جس زمانے میں جس فکری سطح کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس فکری درجے پر رہتے ہوئے کامل ہدایت اور رہنمائی عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہے ہم اس سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ اس سے قبل آپ بڑی اچھی گفتگو کہہ رہے تھے کہ جس شخص کو مطلب بھی معلوم نہیں ہے، اگر وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس کو ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، لیکن وہ شخص جس کو مطلب معلوم ہے، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، پھر اس کے لیے کیا حکمت اس میں شامل ہے اور کیا فضائل؟ قرآن کریم سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے پڑھیں، ثواب تو برابر ہے، اچھا، لیکن سمجھ کے پڑھنے میں لطف اور آتا ہے اور اندر کی جو دلی کیفیت ہے وہ نورانی ہوتی رہتی ہے، یعنی دلوں کا زنگ اترتا رہتا ہے، میل اترتا رہتا ہے، کیونکہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاثیر مختلف ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم اس کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ تشریف لائے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے، آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک اور آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ گلے میں درد ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک اور آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سینے میں درد ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ تو گویا آپ نے بتا دیا قرآن کریم روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اسی طرح روزے کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ روزہ بھی شفا ہے۔ اب اس پہ حیران ہوں گے کہ آج کل کے دور کے غیر مسلم جو ڈاکٹر یا سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ اس روزے سے ہوتا کیا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 12 سے 13 گھنٹے جب کوئی انسان کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو اس کے جسم کے اندر جو زہریلے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینسر کا علاج بھی روزہ ہے۔ یہ آج کل کے ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ کینسر کا علاج روزہ ہے۔ جتنا زیادہ بھوکا پیاسا رہیں گے، اس سے اندر کے جو زہریلے جراثیم ہیں وہ خود بخود مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو روزہ بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے، دونوں کی یہ خوبی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ایک اور بات میں عرض کروں کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا، وہ ہر مقصد میں کامیابی دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، تو ان کو جب ظالموں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو 40 دن تک باہر سے کوئی چیز اندر نہیں گئی، اندر سے کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو گیٹ پہ کھڑا کیا کہ یہاں پہرا دو. وہ پہرا دیتے رہے. آپ خود بھی کئی مرتبہ گئے اور کہا کہ عثمان بھائی میں آیا ہوں لیکن باغی آگے آنے نہیں دے رہے. تو ایک مرتبہ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کے اندر پھینکا کہ دیکھ لو یہ میرا امامہ ہے, میں یہاں آیا ہوں, مجھے آگے آنے نہیں دے رہے. پھر کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو راشن بھی ختم ہو گیا, تو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ, پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان کا جواب یہ تھا جب مجھے بھوک لگتی ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, اللہ بھوک مٹا دیتے ہیں. جب پیاس لگتی ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, اللہ پیاس بجھا دیتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا روزہ بہت لگ رہا ہے, بڑی بھوک لگ رہی, بڑی پیاس لگ رہی, انہیں چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کریں. جب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے نا تو پھر روزہ لگتا ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. حضرت عثمان کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور یہی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے سے مفتی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جملہ ایوب, جملہ مسائل جو ہیں وہ تمام حل ہو جاتے ہیں. ناظرین ہمیں یہاں پہ بھی لینی ہے بریک. رمضان کریم 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 رمضان کریم. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل صاحبزادہ عبدالودود صاحب سے ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا. بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. ناظرین ایک بار پھر موضوع پر آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس چیز پر روشنی فرما دیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس وقت کیا ماحول ہوتا تھا؟ ایک تو قرآن مجید, فرقان حمید, اور تلاوت کرنے والی وہ ذات جو کہ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت منظرنامے کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اعمال اور مشاغل میں سے ایک قرآن حکیم کی تلاوت ہے, اور یقیناً ایک ایسی ہستی جسے اس قرآن حکیم کو اللہ کے اس لافانی اور آخری حتمی پیغام کو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ابلاغ کا ذریعہ جس ہستی کو بنایا جانا تھا, اس کی اس قرآن حکیم کے ساتھ محبت بھی اتنی والہانہ اور منفرد نظر آتی ہے. اور رمضان المبارک میں تو خود رسول رحمت کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کی سیرت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہو جاتی, اور خود جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سرکار دو عالم پورے قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے. اور اسی سنت کی اتباع میں اصحاب رسول جو ہیں انہوں نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ سنت کو جاری رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنانا شروع کر دیا. اور رمضان میں بالاہتمام تراویح کے اندر تو تھا ہی تھا, اس کے بعد بھی آپس میں قرآن حکیم جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنایا جاتا تھا, سنا جاتا تھا, تاکہ سال میں ایک مرتبہ باضابطہ طور پہ قرآن حکیم جو ہے اس سے مکمل برکت جو ہے وہ حاصل کر لی جائے. یہ اتنا عظیم الشان لافانی کلام ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ کعبے کی جو ساری دیواریں ہیں ان پر بڑے بڑے نامور جو شعراء تھے مختلف قبائل کے, ان کا کلام جب بہت کاملیت کے درجے کو پہنچتا اور بڑی شہرت ہونا شروع ہوتی تو اس قبیلے کے ذمہ داران اس کلام کو کسی ایک خاص چیز پر لکھوا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے, تاکہ جب کوئی قافلہ یہاں آئے, جب دوسرے علاقوں سے لوگ آئیں اور کعبے کی زیارت کریں تو وہاں اس کلام کو پڑھیں جہاں پر اس کے شاعر کا نام بھی لکھا ہوتا اور قبیلے کا نام بھی لکھا ہوتا. یعنی یہ کلام اس شاعر کے لیے بھی عزت کا اور شہرت کا ذریعہ بنتا اور اس قبیلے کے لیے بھی عزت اور شہرت کا ذریعہ بنتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں بلوغت کی عمر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چاروں دیواریں جو ہیں مختلف شعراء کے کلام کے ساتھ جو ہیں وہ مزین ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دلی زبان سے ایک دن میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت سنی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہتے ہیں میں نے ان 4 آیات کو, مجھے بہت ان کا حسن ترتیب جو ہے اس نے محصور کیا, اور میں نے اس سے برکت کشید کرتے ہوئے اسے کھجور کی چھال پر لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم بہت خوش خط لکھا کرتے تھے, آپ نے اس پر لکھا اور اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ جا کے آویزاں کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا اور جو اہل مکہ تھے ان کا معمول یہ تھا, سرداران قریش بالخصوص اور جملہ جو مکے کے رہنے والے تھے بالعموم, ان کا معمول تھا کہ وہ دن کا آغاز کعبے کی زیارت سے کیا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں میں ڈھلتی ظہر میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, وہ کعبہ جس کی 4 اطراف مختلف شعراء کا کلام لگا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اب میں
قرآن حکیم کی ان آیات کو وہاں پر آویزاں کر چکا تھا، تو اس کلام کی برکت ایسی تھی کہ جب میں نے جا کے دوسرے دن دیکھا تو کعبے کی چاروں دیواروں سے جتنا کلام شعراء کا تھا وہ سارے کا سارا اتار لیا گیا تھا۔ گویا وہ جو اہل عرب جو ساری دنیا کو عجمی یعنی گنگا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت میں بے مثل اور بے مثال سمجھتے تھے، انہوں نے جب قرآن حکیم کی ان 4 آیات کو دیکھا، پڑھا، سنا، سمجھا، غور و فکر کیا تو برکت تو لینا ایک نصیب کا عمل تھا، لیکن علمی بنیادوں پر ان کی دیانتداری ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی اور کلام رکھا نہیں جا سکتا، لہٰذا باقی سارا کلام اتار لیا گیا اور یہ کلام جو ہے اس کو آویزہ کر دیا گیا۔ یہ ایسا عظیم الشان رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ نے سرکار دو عالم کی نسبت سے، آپ کے فیض اور کرم کی نسبت سے ہم تک یہ اللہ کا لافانی کلام اور بیان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مہینے کو اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھتے ہوئے، ایک عظیم الشان قسم کی اپرچونٹی سمجھتے ہوئے استفادہ کیا جائے اور قرآن حکیم کو اس کے مفہوم و مطالب کے ساتھ جاننے کی کوشش کی جائے۔ در حقیقت یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ اس کلام کے ذریعے جو بندہ مومن کا تصور پیش کر رہا ہے، میں اپنی زندگی میں وہ نور کیسے شامل کر سکتا ہوں۔ قرآن حکیم کا پیغام اور قرآن حکیم کا اپنے اللہ کے بندے سے جو تقاضا ہے وہ کیا ہے، تاکہ میں اسے پورا کر کے اللہ کی رضا والی جنت جو ہے اس کا حصول میرے لیے ممکن ہو سکے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل کر سکوں کہ اللہ کے سامنے پیش کروں کہ پروردگار تیرے محبوب کی زبان سے ہم تک جو تیرا کلام اور تیری منشا اور مقصود پہنچا تھا، اس کلام حکیم کے اندر موجود وہ زندگی گزارنے کے جو لافانی پیمانے موجود تھے، وہ جو بہترین کامیابی کے اصول تھے، میں نے ان کو اپنی زندگی کے اندر آباد کیا، اور آج میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ تو میرے ساتھ اس رحمت اور شفقت والا معاملہ فرما جیسا تو اپنے کلام پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ فرمایا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعا ہے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے حق میں قبول بھی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب اگر آپ آج دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، نماز تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرانے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما، اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ جیسے آج ہم اس مبارک مجلس میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رمضان کریم، رمضان